احادیث میں سے کچھ چیزیں نکالیں، جیسے آدمی کیڑے نکالتا ہے۔ انگریزوں نے قرآن میں اور حدیث میں، ان لوگوں نے قرآن کو اپنے قریب کر لیا اور حدیث میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ کوئی نہ کوئی چیز پکڑتے، اس میں سے اپنی کوئی نہ کوئی بات نکالتے اور کیڑے نکالنا شروع کر دیے۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایک دو نہیں، بہت سارے نام ملتے ہیں۔ اور وہ لوگ صرف وہاں نہیں رہے، ان لوگوں نے، جیسا کہ اب یہ معلومات ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر انہوں نے اپنے لوگوں کو سعودی عرب کے اندر بھی بھیجا، کویت میں بھیجا، خلیج کے ممالک میں بھیجا کہ تم وہاں جا کے بھی اپنا کام کرو۔ اور یہاں کی نسبت کویت میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کویت میں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ حکومت کویت کو اس کی باقاعدہ اطلاع دی گئی تو حکومت نے اپنے دارالافتاء کی یہ ذمہ داری لگائی کہ اس ٹولے کے بارے میں ہمیں معلومات چاہیے جو ٹولہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، منکرین حدیث نہیں کہلواتے، کیونکہ منکرین حدیث کہلوائیں گے تو کوئی مسلمان بھی نہیں مانے گا۔ اب وہ اپنے آپ کو مسلمان منوانے کے لیے اہل قرآن کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ حکومت کویت نے ذمہ داری لگائی علماء کی، انہوں نے ان کا لٹریچر لیا، اس کا مطالعہ کیا۔ علماء کی ذمہ داری جو اردو جاننے والے ہیں، انگلش جاننے والے ہیں، ان چیزوں کا مطالعہ کر کے بالآخر حکومت کی طرف سے، سرکاری دارالافتاء کی طرف سے یہ فتویٰ شائع ہوا ہے کہ منکرین حدیث کافر ہیں، منکرین حدیث کافر ہیں۔ تو گویا یہ کویت میں موجود ہیں، یہ سعودی عرب میں موجود ہیں، اور ان سب لوگوں کی نسبت جو ہمیں سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ اپنے لوگوں کا ہے۔ منکرین حدیث کافر، کھل کر کافر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کافر ہے، بات ختم ہو گئی۔ منافق کے بارے میں قرآن نے سزا بھی سخت بتائی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے۔ اگر کوئی منکرین حدیث کھلا ہوا ہے، قادیانی کھلا ہوا ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، مشکل یہ ہے کہ نام مسلمانوں والے، شکلیں مسلمانوں والی، اور کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے۔ اور پھر یہ ٹولہ اسپیشل ہے، یہ ٹولہ اسپیشل ہے۔ اس ٹولے نے مختلف ادوار میں جو کام کیا، ان کے بڑے بڑے کرتا درتا جو ابھی ماضی قریب کے لوگ ہیں، ان میں سے 2-3 موٹے موٹے نام ہیں، جن میں سے کئی لوگ گئے ان کی کتابوں سے بچیں، لوگ کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ ایک کا نام تھا غلام احمد پرویز، لاہور سے، اس کی لغات القرآن ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ ایک شاہکار رسالت کے نام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت، میں نے کئی لوگوں کو سنا جی کیا لکھا ہے، کیا کتاب لکھی ہے۔ اب شاہکار رسالت لکھ کر اس نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا اور حدیث کے بارے میں تشکیک پیدا کرنا شروع کر دی۔ اور اس وقت آج کے دور میں چونکہ ٹیلی ویژن کا دور ہے، آج کے دور میں ہمیں سننے کے لیے جو ٹیلی ویژن مل رہے ہیں، ان ٹیلی ویژنوں پر اس منکرین حدیث ٹولے کا اس وقت کا جو سب سے بڑا چیمپئن آپ کہہ سکتے ہیں، کئی لوگ نام سنیں گے تو تعجب ہوگا کہ یہ منکرین حدیث کا آدمی ہے۔ اس وقت ٹیلی ویژنوں پر، خاص طور پر پاکستانی ٹیلی ویژنوں پر جو تقریریں نشر ہو رہی ہیں، جاوید احمد غامدی، مفکر اسلام، ساتھ لکھا ہوا ہوتا اسکرین پر، مفکر اسلام، دانشور، آج کل جس کی عقل مت ماری جاتی ہے اس کو دانشور کہہ دیتے ہیں، دانشور مفکر اسلام جاوید احمد غامدی۔ میں نے پہلے تھوڑی سی بات کی ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ غامدی تو سارے سعودی عرب میں تھے، پاکستان میں غامدی کہاں سے آ گیا؟ کچھ مسئلہ گڑبڑ نہیں لگتا؟ مان لیتے ہیں غامدی ہی ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اتنے رقیق حملے،
اتنے دقیق حملے وہ شخص کر رہا ہے کہ عام آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ کون ہے. ہمارے کسی بھائی نے وہاں سوال کر دیا تھا کہ ان کی نشانی کیا ہے. میں تو جاوید احمد کو سنتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو جاوید احمد کو سنتا ہوں. میرے بھائی کتب حدیث احادیث ان کا مطالعہ کر کے ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر طرح طرح کے حملے شروع کر رکھے. اور پھر ایک بات ذہن میں اور رکھیں, ان منکرین حدیث جو خالص ہیں یا اس انداز سے کھل کر کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے اہل سنت میں کچھ لوگ ہیں جن کی بعض سرگرمیاں ایسی ہیں کہ ان سے بھی بچ کر رہنے کی ہمیں ضرورت ہے. تعصبات میں آ کر یا کبھی کبھی اپنی دانشوری میں آ کر ان لوگوں سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں, اور ان میں بڑے بڑے نام ملتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں میں دانشور معروف ہیں. حمید الدین فراہی, امین احسن اصلاحی, لاہور ہی میں امین احسن اصلاحی بھی ہیں. بڑی پتہ نہیں 8 یا 9 جلدوں میں تفسیر. ابھی حال ہی میں دنیا سے وہ بھی گئے, 9-10 جلدوں میں تفسیر. اور مولانا کسی کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ کسی نے تجزیہ کیا ہے کہ پوری 9-10 جلدوں میں صرف 40 احادیث کوٹ کی ہیں. کل 40 احادیث. کیا تفسیر ہوگی وہ؟ ان کی کتابوں سے, حمید الدین فراہی کی کتابوں سے اور امین احسن اصلاحی کی کتابوں سے, اسی طرح کچھ اور اصلاحی بھی ہیں. حتیٰ کہ ٹھوکر کھاتے ہوئے ان منکرین حدیث کے بعض نظریات سے متاثر ہو کر ہمارے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں جو ان کو نبوت کا درجہ دیا جاتا ہے, میں نہ اس کا قائل ہوں, اور انہیں جو چھٹک کر پھینک دیا جاتا ہے میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں. عالم تھے, بہت بڑے, اللہ نے ان کو علم عطا کیا, ان سے اللہ نے کام لیا, لیکن جہاں جہاں کوتاہیاں کی بعض احادیث کا انہوں نے انکار کر دیا. ایک حدیث معروف جو حضرت ابراہیم خلیل, مجھے پرچی آ گئی ہے کہ تمہارا ٹائم ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے, نہیں تو میں کچھ باتیں ذکر کرتا اور بھی. بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا. حضرت ابراہیم خلیل کے بارے میں 3 جھوٹ صحیح بخاری شریف میں موجود ہیں. اس پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑا زور شور سے لکھا کہ یہ کہا ہے, کیا ہو گیا, چمک گئے مولانا. اب اگر یہ تھوڑا سا باریکی سے دیکھیں تو وہ صرف باتیں حدیث میں نہیں ہیں, وہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں. 3 باتیں ذکر ہوئی ہیں, ان میں سے 2 قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ اگر ابراہیم علیہ, پھر اس کو جھوٹ کہنا خلاف واقع بات ہے, اس کی تفصیلات کا میرے پاس وقت نہیں ہے. خلاف واقع باتیں تھیں. قوم نے کہا کہ آؤ ہمارا میلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انی سقیم, میں بیمار ہوں, نہیں جا سکتا. وہ گئے, اٹھے اور ان کے خداؤں کے باڑے میں داخل ہو گئے. جیسے بھیڑ بکریوں کے باڑے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے خداؤں کے باڑے ہوتے. باڑے میں داخل ہو گئے, کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا بازو توڑ دیا, کسی کے ناک پھوڑ دی, کسی کا کچھ کر دیا. واپس آئے, انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا یقال لہ ابراہیم, وہ ایسا کرے گا, اس کے پاس جاؤ.